جس گھر کو، جس در کو اللہ نے اپنی کنجیاں پکڑا دی، میں نے کہا کہ میں تو میری گفتگو نہیں، صرف مومنین کی مسکراہٹ سمیٹ کے میں مرحومہ کو احسان کرنا چاہتا ہوں، اور جو ہے کیونکہ یہ ایام جشن کے ہیں، بلکہ ہر وہ وقت وہ مقام جشن کا سما ہوتا ہے کہ جہاں آل محمد کی فضیلت بیان کی تو جو ہے علی والے کا اس دنیا سے جانا اور ہے، اور علی کے غیر کا، علی کے نہ ماننے والے کا اس دنیا سے جانا اور ہے۔ بھئی موت ہے کیا؟ موت کتنی کو سخت ہے، موت کتنا پریشان کرتی ہے۔ اگر دنیا سے پوچھا جائے تو موت تو بڑی سخت ہے۔ موت کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا سے کانٹیکٹ ختم ہو جاتا ہے، موت یہ ہے کہ روح بڑی سختی سے نکلتی ہے۔ مرنے والا بڑی تکلیف میں ہوتا ہے، مرنے والا جب جاتا ہے تو قبر میں جاتا ہے، قبر میں اندھیرا ہوتا ہے، اندھیرے میں بچھو ہوتے ہیں۔ جی جنہیں سمجھ آتا ہے، قبر میں اندھیرا ہوگا، اندھیرے میں بچھو ہوں گے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں علی والے کا جو معیار ہے اس دنیا سے جانے کے لیے، علی والا ہوشیار رہے، خوش رہے، مبارکباد دیتا ہوں علی کے ماننے والے کو۔ یہ کبھی نہ سمجھنا کہ ہو علی کا شیعہ اور مر جائے، مرنے کے بعد اس کی قبر ایک بند کوٹھڑی ہوگی، اس کوٹھڑی میں اندھیرا ہوگا، اس اندھیرے میں بچھو ہوں گے یا سانپ ہوں گے۔ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ ہو علی کا شیعہ، وہ مرتا نہیں ہے۔ علی کے شیعہ کے لیے موت موت نہیں، اپنے مولا سے ملاقات کا بھائی پریشان جو چہرے ہیں اللہ اور پریشان کرے، تمہاری پریشانی میں ہو اضافہ۔ میں تو محمد مصطفیٰ کی اس حدیث کی پیروی کرنا چاہتا ہوں کہ سید الرسول نے کہا اولونا محمد، بھائی جڑا رسول مندہ وہ بولے گا اولونا محمد، بھائی اولونا محمد، آخرونا محمد، اوسطونا محمد، ہم سب کے سب محمد۔ بھائی جسے شک ہو وہ پہلے محمد کو دیکھ لے، اور جسے ابھی شک دور نہ ہو تھوڑا انتظار کر لے، اس محمد کا آنے والا محمد بھی باقی ہے۔ آپ جی کرے سلامت رہے، بھائی جیتے رہے، جی میری آپ سلامت رہے۔ آ رہا ہے وہ محمد، مان یا نہ مان، محمد آ رہا ہے، ہو رہی ہے نشانیاں پوری، اور جب ان آنکھوں سے اس محمد کے آخری محمد کی زیارت میرے محمد درمیان والا تصیب ہے محمد، آخر ہونا محمد۔ اب میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں ایک حدیث سید الرسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ایسے ہی درس دے رہے ہیں کہ ایک مرتبہ درس دیتے دیتے اسی درس میں، اسی کلاس میں، اس مکتب میں، اس محفل میں اصحاب کرام اجمعین رضوان اللہ تعالی اجمعین کی محفل میں، صحبت میں، بزم میں ایک وہ آیا کہ چہرے رسول پر تبسم سے کھلی، کہا یا علی مبارک دیتا ہوں، آپ کے چاہنے والوں کے پاس دو چیزیں نہیں ہیں۔ بھئی کیا تھوڑا توجہ رکھیے، قبلہ رسول فرما رہے ہیں یا علی مبارک ہو تیرے چاہنے والوں کے پاس دو چیزیں بھائی کسی نہیں ہے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ گستاخی معاف، مبارکباد تو اس پہ دی جاتی ہے جس پہ کوئی چیز ہو۔ چاہیے مبارک اسی میں ہوتی ہے نا، فلاں جی لاکھ بہت مبارک۔ تو سید رسول فرما رہے ہیں، وہ محمد فرما رہا ہے کہ جو اپنی مرضی سے بولتا نہیں، وہ محمد فرما رہا
لکھا ہوا ہے کہ یہ نہ اپنی مرضی سے بولتا ہے، نہ اپنی مرضی سے نطق کرتا ہے، نہ اپنی مرضی سے کوئی حرکت کرتا ہے، نہ یہ اپنی ظاہر کرتا ہے مرضی، نہ اپنی خوشی مرضی ظاہر کرتا ہے، نہ اپنا غم ظاہر کرتا ہے۔ کرتا کیا ہے؟ یہ اپنی مرضی سے کسی کو گود میں نہیں بٹھاتا۔ علی بھائی یہ اپنی یا علی سب مل کے شیرانہ نعرہ لگا، نعرہ حیدری۔ یہ اپنی مرضی سے، میں نے فکروں کو بدل لیا، میں موڑ موڑ گیا ہوں، اپنی مرضی سے نہ یہ کسی کو گود میں بٹھاتا ہے، نہ مرضی سے کسی کو غار میں لے کے جاتا ہے۔ کیا تھوڑا سا علی والے بیٹھے تھوڑا سا بیدار ہو گئے؟ نہ یہ اپنی مرضی سے کسی کو غار میں لے جائے، نہ کسی کو گود میں بٹھائے، نہ یہ اپنی مرضی سے کسی کو بھری محفل سے اٹھا کے باہر بھیجے۔ تھوڑا سا بیدار ہو گئے یار، تھوڑا سا وسیم بھائی، نہ یہ اپنی مرضی سے کسی کو بھری محفل میں۔ بہترین قوم ہے شیعہ، سلام ہے میرے دونوں ہاتھوں سے جو اشاروں کو سمجھ جائے۔ ہم اشاروں کو کیوں نہ سمجھیں کہ ہم نے غائب کو مانا ہی ایسے ہے جیسے دنیا نے حاضر کو بھی نہیں مانا۔ کہ اپنی مرضی سے نہ کسی کو گود میں بٹھائے، نہ اپنی مرضی سے کسی کو محفل سے باہر نکالے۔ فکرہ دے دوں صرف تمہاری مسکراہٹ کے لیے، کیونکہ آ رہا ہے شبیہ پیغمبر کے ولادت کا دن، ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے میں فکرہ دینے لگا ہوں۔ سید الرسل فرماتے ہیں، سید الرسل اپنی مرضی سے نہ کسی کو گود میں لے، نہ محفل سے اٹھائے۔ فکرہ دوں محمد نہ اپنی مرضی سے کسی کو دوش میں کھڑا کرے، مرضی نہ اپنی مرضی سے کسی کو دوش پہ کھڑا کرے۔ فکرہ بدلو، نہ کسی کے قدم اپنی مہر نبوت پر رکھے۔ سب مل کے تو سعادت سمجھتا رہا جھوٹے دودھ کا پیالہ پینے پر۔ مجھے نہیں پتا دودھ تھا یا نہیں، پینے والا تھا یا نہیں، میرا سلام ہے نسبت کو، تو نے دودھ پیا جھوٹا، مرضی اپنی نہیں کرتا محمد۔ اب محمد نہیں چاہتا یا چاہتا ہے، یہ کس کی مرضی ہے؟ فکرہ آپ کے حوالے، اپنی مرضی سے یہ کسی کو دودھ جھوٹا نہیں پلاتا۔ اتنی حدیث ہے جسے اپنی زبان چوسائے۔ آپ سب مرحبا مرحبا، سلام ہے آپ کو۔ اپنی مرضی سے زبان نہیں چوساتا، کس کی مرضی؟ مرضی کوئی نہیں ہو بھی آدم کا مولا، تمام نبیوں کا سردار نبی۔ نہیں یہ سن کے آپ پریشان ہو گئے، بس آدم کا نبی۔ جانتے ہو آدم آئے کیسے؟ محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس وہ ہے جب اس کا نور اور محمد کا نور مقابل تھا۔ عاشق اور معشوق سامنے آمنے تھے، اور معشوق کے چہرے پر آئے پسینے کے دبکے۔ بھائی توجہ، عاشق نے کہا معشوق بہت خوبصورت ہے، پسینے کا قطرہ ضائع نہ ہو۔ ایک قطرہ گرا آدم آیا، دوسرا قطرہ گرا یوسف آیا، تیسرا قطرہ گرا داؤد آیا، چوتھا قطرہ گرا عیسیٰ۔ کہاں سے لائے شان مصطفیٰ، کہاں سے حضم ہو شان مصطفیٰ؟ جس نبی کے قطرے گرے تو سوالات انبیاء بنے۔ تو نبی نہ اپنی مرضی سے کھاتا ہے، نہ اپنی مرضی سے پیتا ہے، نہ اپنی مرضی سے بٹھاتا ہے، نہ غار میں لے جاتا ہے، نہ دوش میں بٹھاتا ہے۔ مرضی کس کی؟ آؤ اٹھاؤ قرآن، حدیث مجھے ناگوار گزرے مجھے نہیں پتا، قرآن کو جھٹلانے والا شریعت
کافر بھی ہے، فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے، حلالی نہیں ہے، حرامی بھی ہے۔ سنو، اللہ اپنی کتاب میں کہہ رہا ہے اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ وہی کہتا ہے جو وحی الہی ہے۔ مجھے معاف کرنا، ہم علی کی فضیلت کے پجاری مجبوراً بن گئے۔ اللہ چاہتا تھا کہ محبوب کے نبوت پر، مہر نبوت پر علی کے پائے قدم آئے۔ یہ اللہ کی مرضی، میری مرضی نہیں۔ فتویٰ نہ لگائیے گا تو جو ہے صاحبان، بسم اللہ، یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیتا، وہ مرضی، وہ محمد مسجد نبی علی آئے مبارک، یا علی مبارک، تیرے چاہنے والوں کے پاس دو چیزیں نہیں، یا رسول اللہ، بھلا کوئی چیز نہ ہونے کی مبارک بات ہوتی ہے؟ تو رسول نے فرمایا علی سن تو لو، سن تو لو کہ مبارک اس بات پہ۔ کہا یا علی تیرے چاہنے والوں کے پاس دو چیزیں نہیں ہیں۔ سرکار حکم فرمائی، جی میں تسی بیٹھے ہو، بھی سارے بیٹھے تو جو ہے سید الرسول نے کہا یا علی تیرے چاہنے والوں کے پاس دو چیزیں نہیں۔ سرکار کون سی؟ کہا یاد رکھنا تیرے چاہنے والا جب بھی اس دنیا سے جائے گا، میں بس یہی بتا کے آپ کی زحمتوں کو تمام کر دوں، مجھے پتا لگ کہ آپ تھک گئے۔ یا علی تیرا چاہنے والا جب اس دنیا سے جائے گا، نہ اس کے دل میں کوئی حسرت ہوگی، نہ اس کی قبر میں وحشت ہوگی۔ میں قربان جاؤں یا علی تیرے کہنے، تیرے محبت کا اتنا بڑا اجر، دنیا کہتی ہے مروں گا نہیں، ڈر لگتا ہے، علی والا کہتا ہے اے موت تو کب آئے گی؟ پوچھا کیوں؟ کہا تجھے نہیں پتا، علی سے ملاقات۔ ہو گئی مغفرت، ہو گئی مغفرت۔ بھلا کسی کو کہو کسی کی فضیلت پر آنکھوں سے آنسو نکالے، اگر نہ ملے تو آ جاؤ امام کی بارگاہ میں، تو پتہ چل جائے گا جو فضیلتوں پہ گریا کرے۔ آپ سلامت، خدا نے مغفرت کی۔ یہ تو بہانے ہیں، تو جو ہے یہ تو ہمارے ہاں جانے والا ہمیں بہانہ دے جاتا ہے کہ میں جا رہا ہوں، مجھے یاد رکھنا یا نہ رکھنا۔ آپ سارے بزرگ ہیں، سنی کی مجلسیں آپ لوگوں کی، آپ لوگوں کے پاس بے تحاشا ہم سے زیادہ علم ہوتا ہے، کیونکہ سننے والا بڑا عالم ہوتا ہے۔ آپ تو امتحان تو دیے ہی ہوں گے، امتحان ہم کنہیں دینے جاتے ہیں؟ جو زیادہ پڑھے لکھے ہوں۔ اگر پڑھے لکھے زیادہ ہوں تو ان کو سمجھ آ جائے تو سنانے والے کی تو واہ واہ ہوتی ہے۔ اگر سننے والا، ٹیسٹ لینے والا پڑھا لکھا نہ ہو، عمر سے بڑا ہو، اب مجھے پتا لگا تھا یعنی دل میں حسرت نہیں ہوگی، قبر میں وحشت نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ پھر بہار دربار میں میرے اہل سنت والجماعت کے بھائیوں کی کتابوں میں یہ ہدایت، درجنوں کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ سید الرسول نے کہا کہ ہمارا چاہنے والا تب تک مرتا ہی نہیں ہے جب تک موت کو پسند نہ کر لے۔ تب تک مرتا کون؟ محمد اور آل محمد کا چاہنے والا تب تک کسی بھائی مرتا نہیں جب تک موت کو پسند نہ کر لے۔ آپ کے آگے ذہنوں میں سوال آپ نے کیا نہیں، آپ کی جگہ میں کر دیتا ہوں کہ کیسی بے تو کسی بات کر رہے ہیں مولانا صاحب کہ بھلا موت بھی تو پسند آنے والی چیز ہے؟ سوچتے ہیں موت تو پسند کیا جاتا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ کوئی بنارسی کی چادر نہیں ہے توجہ جی کہ جو کسی کے اوپر بھی ہو تو پسند آ جاتی ہے۔ موت کو پسند، یا رسول اللہ
ہمیں پریشانی ہو رہی ہے. میں نے کہا بولو نا محمد، آخرنا محمد، یاد ہے نا رسول کی حدیث. اب اس محمد کے اس بیٹے نے کہ جس نے محمد کی صداقت کو دنیا کے سامنے واضح کیا، جعفر صادق علیہ السلام، مسجد نبوی ہے، مسجد شریف وہی، ممبر وہی، بس ایک پہلا محمد تھا اور یہاں چھٹا محمد ہے. توجہ توجہ یار، توجہ تھوڑا سا بلا، میں اپنے زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں. جعفر صادق ہے، ہم میں سے ہم جیسے ایک بندہ اٹھا، یبنا رسول اللہ، آپ کے نانا نے کہا تھا تب تک کوئی ہمارا چاہنے والا مرتا نہیں جب تک وہ موت پسند نہ کر لے. بھلا موت تو کون پسند کرے؟ کسی طرح کرتا پڑے سارے اور فرمان رسول کا سچا. میں نے ابھی وضاحت کر دی، ایسا سچا کہ اس کی زبان کی صداقت کی ضمانت خود اللہ نے لے رکھی ہے. وہ کہہ رہا ہے تم جتنا مرضی مانو نہ مانو، موت تو ایک ایسی حقیقت ہے جو اللہ کو نہیں مانتے موت کو مانتے ہیں. توجہ جی، موت کو مانتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے. کہا موت کو پسند نہ کر لے. کہا یبنا رسول اللہ، ہم نے تو ایسے کئی جوان دیکھے ہیں، وہ مرنے کی خواہش کیسے کریں گے؟ بھلا کوئی بوڑھا جتنا مرضی ہو جائے وہ نہیں چاہتا کہ میں مر جاؤں. میرے مولا فرماتے ہیں میرے نانا کی حدیث بالکل سچی ہے، تجھے سمجھ کم آئی ہے. تجھے بٹھاتا ہوں اور میں سمجھاتا ہوں. میرے نانا نے کہا ہے تب تک ہمارے چاہنے والے کو موت نہیں آ سکتی جب تک وہ موت کو پسند نہ کر لے. بھلا کیسے؟ کہا مولا بتائیے کیسے؟ کہا جب اسرائیل موت کا فرشتہ مومن کے سرہانے آتا ہے اور کہتا ہے سن میں تجھے لینے کے لیے آیا ہوں، وہ فوراً سے دیکھ کر انکار کرتا ہے میں نہیں جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا. حیران ہوں تمہاری سوچوں پہ، میں بات کون سی کر رہا ہوں، تمہیں سمجھ کیا آ رہی ہے؟ موت کا فرشتہ آئے، اسرائیل آئے، چل میرے ساتھ. علی کا نوکر کہتا ہے میں نہیں جاؤں گا، علی کا نوکر کہتا ہے میں نہیں جاؤں گا. میرے مولا نے کہا تب تک جا نہیں سکتا جب تک پسند نہ کر لے. اب پسند کیسی؟ جب اس کا انکار قائم ہو جاتا ہے وہ پھر اسے کہتا ہے یہ میری دو انگلیوں کے درمیان دیکھ. جب اس کو دیکھتا ہے تو دنیا کے رشتہ دار اسے دکھاتا ہے، تیرے دنیا میں رشتہ دار تیرے لیے اپنے دل میں یہ مقام رکھتے ہیں. دکھانے کے بعد وہ اپنے مولا کی زیارت کرواتا ہے کہ جنت میں تیرے مولا کے ساتھ تیرا یہ مقام ہوگا، دنیا میں رشتہ داروں کے ساتھ یہ مقام ہوگا. فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے، یہاں رہنا ہے تو رک جا، وہاں جانا ہے تو چلا جا. یہ کہہ کے وہ موت کا فرشتہ روانہ ہوتا ہے. اتنے میں وہ جانے والا کہتا ہے اے موت کے فرشتے، اکیلا جا رہا ہے، مجھے میرے مولا کے پاس نہیں لے جائے گا. جب موت کو پسند نہ کر لے. کہتا ہے اتنے میں، جب میرے مولا فرماتے ہیں اتنے میں ہم 14 کا نور اس کے سامنے آ جاتا ہے اور وہ ہمارے ساتھ اپنی روح کو لے جاتا ہے. موت بہت میٹھی ہے. موت کا مطلب کیا؟ علی والوں کی، علی کے ساتھ محبت کرنے کی، عاشقان رسول کی، رسول کے غلاموں کے نزدیک موت صرف اور صرف علی سے ملاقات کا وقت ہے. یہ قبر میں بچھو نہیں لاتے، یہ قبر کو کشادہ کرتے. یہ وہی در ہے، یہ اس در کی فضیلتیں ہیں کہ جن کی صرف محبت کا یہ اجر ہے. اور اس گھر کو امت نے کیا اجر دیا؟ آپ نے ہائے کی، پروردگار آپ کی ہائے کو قبول فرمائے. عزاداران امام مظلوم، ہر وہ دن، ہر وہ رات یہاں پر یقیناً محمد مصطفیٰ کے روزے کے سوال ضرور ہوں. عمرے پہ گئے ہو، حج پہ گئے ہو، یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے گھر کی زیارت ہو اور اللہ کے حبیب کے گھر کی زیارت نہ ہو. قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہنا
जो जो रोज़े रसूल पर गए हो, जी क्या चाहता है कि चराग जला कर आऊं? आपको सलाम, आप मकसद तक समझ, चराग जला कर आऊं? जब वापस आने लगते हो तो क्या जी चाहता है? खुदाया मेरा वीज़ा और लंबा हो जाए, काफिला सलामत हो जाए, मैं अपने रसूल के रोज़े में और ज़ियारत में इजाफा करूँ, यही चाहते हो ना? अब तुम्हारी अकीदत तो ये है कि रसूल के रोज़े से आने को नहीं जी चाहता, भला उस हुसैन की हिम्मत तो देखो कि जो अपने नाने को किस अंदाज में अलविदा करके आ रहा है। अज़ादारान मज़लूम में करबला 28 रजब का दिन है, रिवायतें कहती हैं कोहे वकार की तरह हुसैन इब्ने अली ने दोनों बाजू अपने पीछे बांधे और कोहे वकार की तरह छोटे छोटे कदम उठाते नाना की कब्र पर गए। नाना, हुसैन का आखिरी सलाम, नाना तेरी उम्मत मदीने में बसने नहीं देती, अब तो सलाम दिया। अज़ादारों रिवायत कहती है हुसैन ने नाना के रोज़े को, कब्र अतहर को अलविदा किया। अब जो नाना के रोज़े को छोड़ा और माँ की कब्र के ऊपर जाना चाहते थे, रिवायत कहती है अंदाज ये था कि कोहे वकार की तरह नाने की कब्र पर आए और हुसैन माँ की तरफ ऐसे भागे जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ की तरफ पलटता है। अज़ादारान मज़लूम में करबला हुसैन पहुंचे अम्मा की कब्र पर। अम्मा, हुसैन आज के बाद नहीं आएगा, अम्मा मेरे साथ करबला चलिए। अज़ादारान मज़लूम में करबला वो वक्त आया कि एक मर्तबा मैं अपने शिया सुन्नी भाइयों की रिवायत पेश नज़र करना चाहता हूँ। हमारी उम्मुल मोमिनीन रसूलुल्लाह की ज़ौजा उम्मे सलमा कहती हैं, उम्मे सलमा का मोहम्मद भाई एक विदा है, तोसीफ भाई एक विदा है उम्मे सलमा का। वो कहती है एक मर्तबा रसूल खुदा ने फरमाया, उम्मे सलमा मैं हुजरे में हूँ, कोई भी आए उसे मेरे हुजरे में ना आने देना। एक वक्त ऐसा आया कोई भी आए उम्मे सलमा से पूछे हुजूर किधर, कहा मना किया है, हुजरे में है। एक मर्तबा छोटा हुसैन इब्ने अली आए, कहा उम्मे सलमा ने हुसैन अंदर ना जाना, हुजूर ने मना किया है, ये कहना था। हुसैन की आंखों से आंसू निकले, यूं ही हुसैन पलटे, अभी पलटना था, हुजरे का दरवाजा खुला, कहा उम्मे सलमा तूने गज़ब किया, हुसैन को मना तो मैंने न किया था। एक मर्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा ने हुसैन को गोद में उठाया और हुजरे में चले गए। ये अल्फाज न हो रिवायत के मेरा कत्ल तुझ पे वाजिब है। हुजूर रोना शुरू किया, ऊंचा ऊंचा रोना शुरू किया। उम्मे सलमा कहती है मैंने हुजूर को कभी रोते ऐसे न सुना कि एक मर्तबा मैंने दरवाजा खोला कि मंजर क्या देखा, हुसैन के कपड़े उतार के मोहम्मद मुस्तफ़ा कभी सीने से बोसा लेते हैं, कभी बाजू से बोसा, कभी गर्दन पे बोसा। कहा या रसूल अल्लाह ये क्यों बोसा ले रहे हैं? कहा मैं उन तलवारों के बोसे ले रहा हूँ, उन तीरों के निशानों के बोसे ले रहा हूँ। अज़ादारों हुसैन ने मदीना छोड़ने का इरादा किया। एक मर्तबा अगर मैं ये जिक्र ना करूं तो मेरा कलेजा फट जाएगा। इन छोटे बच्चों को देखकर जी चाहता है 7 साल की सुगरा का जिक्र जरूर करूं। तुमने हाय की, खुदा मग़फ़िरत करे मरहुमा की। अज़ादारों अमारियां तैयार हुई, तहरीफ बिन गई, लिस्टें तैयार हुई, नाम लेकर पुकारना शुरू किया। एक मर्तबा आवाज आई मौला अली असगर नहीं आ रहा, अली असगर नहीं आ रहा। हुसैन इब्ने अली सवारी से उतरे, मंजर क्या था, सुगरा
علی اصغر کو گلے سے لپٹ کر بیٹھی ہے اور فکریں کیا ہے؟ علی اصغر کوئی جاتا ہے تو چلا جائے، تو میرا بھائی ہے، آج سے میں تیری بہن، نہ مجھے چچا غازی لے کے گیا، نہ اماں لے کے گئی، نہ بابا لے کے گئے، بار بار سکینہ آتی ہے اصغر نہیں جاتا، بی بی فرما آتی ہے اصغر نہیں جاتا، علی اکبر آتے ہیں اصغر نہیں جاتا، حسین ابن علی آئے، کہا صغرا اصغر میرے حوالے۔ اب 7 سال کی صغرا امامت کے تاجدار حسین کو کہا صغرا نے بابا اب امامت سے حکم نہ دینا، ویسے مانگو، چلا جائے تو لے جانا، یہ فکرہ کہنا تھا۔ حسین نے ہاتھ بلند کیے، اصغر نے اپنے بازوؤں کو صغرا کے گلے سے لپیٹ لیا، اب یہ کرنا تھا۔ حسین نے اصغر کے کان میں ایک فکرہ کہا، اصغر کے بازو کھلے، پلٹے حسین کی طرف، کہا بابا جاتا ہے تو لے جاؤ، بس اتنا بتا دو اس نے کان میں کہا کیا ہے؟ کہا صغرا میں نے کہا اصغر نہیں جاتا تو نہ صحیح، چاہا حسین اتنے تیر کھائے گا، تیرے حصے کا تیر حسین اپنے گلے پہ کھا لے گا۔ اصغر نے کہا بابا جس کے بیٹے علی اصغر جیسے ہو اس کا بابا تیر اصغر حسین کے پاس گیا، فکرہ آخری مکمل، خدا تمہاری نوازوں پر رحم فرمائے، خدا مرحومہ کی مغفرت فرمائے، خدا عزاداروں کی عزاداری قبول فرمائے۔ حسین کی گود میں علی اصغر جاتے جاتے صغرا نے کہا بابا جا رہے ہو نا، مجھے صغرا کی ایک وصیت یاد رکھنا۔ کہا بیٹی بولو، کہا بابا میں مر جاؤں میری قبر پہ 4 رشتہ دار نہ آئے۔ کہا صغرا کون؟ کہا اماں نہ آئے، علی اکبر نہ آئے، عباس چچا نہ آئے، بابا اللہ حافظ، بابا خدا حافظ۔ کہا صغرا کہا تھا تم نے 4 رشتہ دار، نام 3 کے بتائے، چوتھے کا نام نہیں بتایا۔ صغرا نے کہا بابا اللہ حافظ۔ کہا صغرا بتاؤ چوتھا نام کون سا ہے؟ یہ کہنا تھا۔ صغرا نے کہا بابا میں مر جاؤں آپ بھی میری قبر پہ نہ آنا۔ کہا صغرا حسین وعدہ کرتا ہے کوئی